بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اچھائی کرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے اور برائی کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو سکھا دی ہے، انسان کے اندر اس کی صلاحیت ڈال دی ہے کہ اگر وہ برائی کرنا چاہے تو برائی کر لے، اچھائی کرنا چاہے تو اچھائی کر لے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر انسان پتھر ہوتا تو جنت کا حقدار تو نہیں بن سکتا تھا، گدھا، گھوڑا اور اونٹ ہوتا جو کہ مجبور ہیں تو پھر تو جنت کا حقدار نہیں بننا تھا اسے۔ اس لیے جنت کا حقدار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اچھائی برائی دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ جو اچھے راستے پہ چلے گا کامیاب ہوگا، برے راستے پہ چلے گا ناکام ہوگا۔ تو اب یہ جو دو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں، اگر انسان کو اچھا ماحول مل جائے تو اس کی جو اچھائی والی صلاحیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے اور انسان اچھا بنتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جتنے آج تک بڑے بڑے پہنچے ہوئے اہل اللہ گزرے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سبیل بنا دی ان کے لیے کہ اچھا ماحول مل گیا، اچھی ماں مل گئی، اچھی ماں مل گئی۔ ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی معلمہ ہے، مدرسہ ہے، سب سے پہلی استانی ہے ماں۔ اور ماں کے جو نقش ہیں نا وہ موت تک ساتھ رہتے ہیں۔ اسکولوں کے، مدرسوں کے، یونیورسٹیوں کے یہ سارے نقش اتنے پائیدار نہیں ہوتے جتنے پائیدار ماں کے اپنے بچوں کے دلوں پہ کیے ہوئے نقش ہوتے ہیں۔ بھولتی نہیں ہیں وہ باتیں جو مائیں سکھاتی ہیں۔ ہماری والدہ محترمہ کی عادت تھی کہ جب کبھی وہ دوائی کھلاتی تھی تو یا شافی یا شافی کہتی تھی۔ تو ایسی عادت پڑ گئی کہ اب اس عمر کو پہنچیں لیکن جب دوائی ہاتھ میں لیتے ہیں اور پانی کا گلاس لیتے ہیں تو بے ساختہ وہ بات ذہن میں آ جاتی اور زبان سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہنے لگے اچھے ماحول میں نہیں رہتے ہم لوگ، صحافی ہیں، کہتے ہیں اچھے ماحول میں نہیں رہتے ہم، لیکن نماز پتہ نہیں کیوں ہم سے چھوٹتی نہیں ہے۔ جب اذان سنتے ہیں تو بے قراری ہو جاتی ہے، جیسے خارش شروع ہو جاتی ہے پاؤں میں، چلو نماز پڑھیں، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو نے جب ہم چھوٹے سے تھے تبھی سے عادت ڈال دی تھی کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر دوسرا کام نہیں کرنا ہے، اس کو عادت پڑ گئی۔ تو یہ جو انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، اس کو صحیح استعمال کرنے سے انسان صحیح بن جاتا ہے اور صحیح استعمال نہ ہونے سے پھر انسان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے کرپٹ، چور، ڈاکو اور جھوٹے اور دھوکے باز اور فراڈیے اور ڈاکو اور زانی اور شرابی اور بدماش، گندے قسم کے لوگ، یہ ماؤں کے پیٹ سے ایسے نہیں آئے تھے، یہ بالکل صاف ستھرے آئے تھے، صاف ستھرے آئے تھے۔ لیکن اچھائی کی صلاحیت استعمال نہ ہوئی، برائی کی صلاحیت استعمال ہوئی، وہ طاقتور ہو گئی اور وہ دب گئی، لہذا برے ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک شخص چور تھا، تو بہت بڑا نامی گرامی چور بن گیا، اشتہاری مجرم پکڑا گیا، اب اسے سولی پہ چڑھانے کا حکم ہوا۔ جب وہ سولی پہ چڑھایا جاتا ہے نا تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا امی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا دعا لینا چاہتا ہے، امی کو بلا لیا گیا۔ اب ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، امی سے کہا امی کان قریب کرو۔
جب والدہ نے کان قریب کیا تو کچھ کہا اور پھر اس کے کان کو زور سے کاٹا، تو امی کی چیخ نکل گئی۔ تو لوگوں نے کہا بڑا بدماش ہے تو یار، سولی چڑھتے چڑھتے بھی ماں کو ستا رہا ہے۔ تو نے کیا کہا اپنی والدہ سے کان میں؟ کہنے لگے میں نے یہ کہا کہ امی میں سولی آج نہیں چڑھا، میں اس دن سولی چڑھا تھا جب میں انڈا چوری کر کے آیا تھا، تو نے مجھے شاباش دی تھی۔ اگر تو اس وقت میری حوصلہ شکنی کرتی اور مجھے برائی سے نفرت دلاتی تو آج میں سولی پہ نہ چڑھتا۔ جب میں انڈا چوری کر کے آیا تھا تو نے مجھے شاباش دی تھی، تو بس حوصلہ افزائی ہوئی تو میری برائی بڑھتی چلی گئی اور میں اشتہاری مجرم بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ جو اللہ والوں کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گری پڑی ایک جو پس پشت جو آپ کی صلاحیتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کے ان کو استعمال کیا جائے، اور اتنا استعمال کیا جائے کہ وہ طاقتور ہو جائے، یہاں تک کہ نیکی شروع ہو جائے اور برائی بند ہو جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے بزرگوں سے بیعت ہونے کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مقصد اس سے۔ وہ جو دبی ہوئی چنگاری ہے وہ بھڑک اٹھے، اور وہ جو پڑے پڑے بیکار ہو جانے والی صلاحیت ہے، پڑے پڑے چیز بیکار ہو جاتی ہے نا۔ یہ میرا جو دایاں بازو ہے نا، آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، یہ میرا کئی جگہوں سے ٹوٹ گیا تھا 2004 میں۔ ڈاکٹر نے کہا چکنا چور ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا چکنا چور ہو گیا ہے۔ بہرحال پھر پلاسٹر ہوا، 6 مہینے تک اس کو ہلانے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ بازو ایسے ہو گیا تھا بالکل جیسے لٹک رہا ہے، مٹھی بھی نہیں بند کر سکتا تھا، مسواک بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، پڑے پڑے بیکار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا فزیو تھراپی کرنی ہوگی۔ جب یہ ہڈی جڑ گئی تو ڈاکٹر نے کہا فزیو تھراپی کرنی ہوگی۔ فزیو تھراپی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنی حرکت دی جائے، اتنی حرکت دی جائے، اتنا استعمال کیا جائے کہ اس میں دوبارہ جان آ جائے۔ تو استعمال کرتے کرتے، ورزش کرتے کرتے، پھر فزیو تھراپی کرتے کرتے دوبارہ اس میں طاقت آ گئی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس صلاحیت کو جو دب چکی ہے نیکی کی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے کہتے ہیں مراقبہ کرو، ذکر کرو، تنہائی میں بیٹھو۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے 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 وہ جو دبی ہوئی طاقت ہے اجاگر ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں نیکی غالب ہو، وہ ولی ہے۔ ولی اسے نہیں کہتے جو ہوا میں اڑتا ہو، ہوا میں تو جادوگر بھی اڑ جاتا ہے۔ ولی اسے نہیں کہتے جو پانی پہ چلتا ہو، پانی پہ تو جادوگر بھی چل لیتا ہے، بلکہ جادوگر کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یوں بھی کہتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال ہوتا تو پرندہ سب سے بڑا ولی ہوتا۔ پرندہ اڑتا ہے تو کیا کمال ہو گیا کیا؟ پانی پہ تیرنا اگر کمال ہوتا تو مچھلی سب سے بڑی ولیہ ہوتی۔ تو یہ چیزیں، اور دور کی چیزوں کو بھانپ لینا، اگر یہ ولایت ہے تو کتا سب سے بڑا ولی ہے، کتا بہت دور سے بھانپ لیتا ہے۔ یہ چیزیں کمال کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ چیزیں جادوگر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا قدم سنت پہ ایسا جم جائے کہ پھر کسی جھونکے، کسی آندھی اور طوفان سے ڈگمگائے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ یہ ہے سب سے بڑی بزرگی۔ نیکی زندگی میں غالب آ جائے، اور زندگی اور انسان نیکی کے اوپر اور سنت کے اوپر ایسا جم جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے سنت سے ہٹا نہ سکے۔ ہمارا ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے حماد، شاید آپ میں سے نوجوان اس کو جانتے ہوں، صافی کہتے ہیں اس کو، حماد صافی۔ تو اس کی داڑھی نئی نئی نکلنا شروع ہوئی۔ جب نئی نئی داڑھی نکلنا شروع ہوئی تو اس کے جو ٹیچر تھے ان کا بیٹا یہ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو صاف کر دو، اور یہ کہہ کے اس کو نائی کے پاس بھی لے کر چلے گئے۔ تو
اور ماشاءاللہ اللہ نے اس کو ادب بہت دیا ہے، اتنا با ادب ہے بچہ کچھ نہ پوچھو، اتنا ادب دیا ہے اللہ نے اس کو، بڑا با ادب ہے۔ تو اپنے ٹیچر کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، لیکن جب ٹیچر نے زیادہ زور دیا تو کہا سر یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے نہ کاٹیں، یعنی گردن کاٹ دیں، داڑھی نہ کاٹیں، یہ اس طرح پھیرنا ہی ہے تو ادھر پھیر دیں، ادھر نہ پھیریں۔ تو سنت پہ ایسا جم جانا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکے، اس کا نام ولایت ہے، اسی کا نام بزرگی ہے، اور یہی بیعت ہونے کا مقصود ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ دکان میں برکت ہو جائے، اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، چلو یہ بیعت کر کے پھر ان سے کوئی تعویذ شاویز لے لیں گے۔ یہ کوئی چکر نہیں، یہ کوئی اور لائن ہے۔ اس لائن کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ کون مل جائے؟ سب بتائیں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے پراپرٹیاں نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے زمینیں اور بنگلے نہیں مانگتا، میں تجھ سے تیرا سوالی ہوں، تو مل جائے مجھے، تو راضی ہو جائے بس۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، اور گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین خطا کار بندے اور بندیاں تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تیرے دروازے پہ جمعے کے دن اے اللہ ہم تجھے آواز دیتے ہیں، اے اللہ تیرے در پہ صدا لگاتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہم گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں، اے مالک الملک ستاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، اے اللہ دنیا کی بھی رسوائی سے بچا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ خصوصاً قیامت کے دن ہمیں ہمارے نبی کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ساری رات رو کے دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے عیوب ان کے سامنے کھل گئے، اے اللہ ان کو بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ اے مالک الملک ان کو بڑی اذیت ہوگی۔ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے نبی کے سامنے بھی ہماری ستاری فرما، اور محشر میں ہماری ستاری فرما، اور دنیا میں بھی ستاری فرما۔ نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، دلوں کو پاک فرما، سینے کو صاف فرما، ہمارے دامن کو بے داغ فرما، ہمارے دامن کو بے داغ فرما۔ اللہ ہمارے دامن کو بے داغ رکھنا، مرتے دم تک اس دامن کو بے داغ رکھنا۔ اے اللہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہمارے بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں کو منور فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کے کپڑوں میں پاخانہ نکل گیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ جب اس کے کپڑوں میں پاخانہ نکل جائے، اے اللہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، اے اللہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ بچے کو بھی یہ سمجھ ہے کہ جس کے پاس جاؤں گا وہ دھکا دے گا، نفرت کرے گا۔ اے اللہ وہ سیدھا ماں کے پاس آتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میرے پاخانے سے میری ماں کو نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ میرا پاخانہ دھلائے گی، پاک کرے گی، صاف کرے گی، اور مجھے گود میں دوبارہ لٹائے گی، دودھ پلائے گی۔ اے اللہ ہم بھی یہی امید لے کے تیرے پاس آئے ہیں۔ اے مالک الملک ہماری ساری گندگیاں اپنی رحمت سے دھو دے، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں پاکیزگی کی زندگی اے اللہ گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، لیکن اے اللہ ہم گناہ کر کے
اے اللہ تھکے نہیں، اپنے کرم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے جائز ارمان پورے فرما، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اے اللہ اس علاقے کو اپنے نور سے منور فرما، ان تمام مردوں عورتوں کو اپنا کامل ولی بنا دے، زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ یہاں کے بچے کو دین کا دائی بنا دے، مردوں کو بھی دائی بنا، عورتوں کو بھی داعیہ بنا۔ اے اللہ تیری راہوں میں اے اللہ ہم سب کو پھرنے کے لیے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے اپنی پسند کے مطابق قبول فرما۔ اے اللہ بھٹکنے سے بچا، بگڑنے سے بچا، بچلنے سے بچا، ہماری دستگیری فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔